احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ ARYQ TV پر خصوصی پروگرام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV لاہور سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا دور بلا شبہ انسانی ترقی کے عروج کا دور ہے۔ ہر شعبہ زندگی ترقی کی معراج پر نظر آتی ہے۔ دیگر شعبوں کی طرح آج کی تعلیمی دنیا میں بھی اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ مہارت کے حوالے سے علوم تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ کہیں طبی ماہر تیار کیے جاتے ہیں، یعنی میڈیکل ایکسپرٹس تیار ہو رہے ہیں، تو کہیں انجینئرنگ کے، کہیں سیاسی شعبے کے ماہرین تیار کیے جاتے ہیں، تو کہیں اقتصادی امور کے، کہیں IT پروفیشنلز تیار کیے جا رہے ہیں، تو کہیں بینکنگ کے ایکسپرٹس۔ اسی طرح کہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائی جا رہی ہے، تو کہیں مخصوص عسکری علوم اور فنون۔ اسلامی تعلیمات کا بھی کم و بیش یہی حال ہے، یہی صورتحال ہے۔ ہمیں کوئی ادارہ ادبیات کے ساتھ مخصوص نظر آتا ہے، تو کوئی مدرسہ تفسیر یا حدیث کے ساتھ، کوئی فلسفہ کے ماہر تیار کر رہا ہے، تو کوئی منطق اور کلام کا۔ مکرم ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے دینی علوم ہوں یا عصری مہارتیں، ان طالبان علم و حکمت اور متلاشیان فن کو اگر آپ ایک چھت کے نیچے دیکھنا چاہیں تو آئیے حاضری دیتے ہیں امام اہل بیت شیخ الائمہ ابو عبداللہ ابو موسیٰ فاضل و طاہر و صادق، یعنی ہمارے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہاں پر ہر ذوق اور ضرورت کی آبیاری کی جا رہی ہے۔ یہاں تفسیر کا ماہر بھی موجود ہے اور حدیث کا بھی، کوئی کلام کا ماہر ہے تو کوئی منطق اور فلسفہ کا، کوئی کیمیا گر ہے، کوئی فلکیات کا ماہر ہے، کوئی ظاہری علوم کا میدان کا مرد ہے تو کوئی باطنی علوم کا سمندر۔ یہ سب کچھ اس دور میں ایک چھت کے نیچے میسر تھا، اور یہ مبارک چھت تھی ہمارے ممدوح، اور آج کی نشست میں ہمارا موضوع سخن جو ذات مبارکہ ہے وہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں رجب کی اس پاکیزہ شب میں اہل بیت اور شیخ الائمہ بلا شبہ جن کا نام نامی اس میں گرامی اتنا مبارک ہے کہ اسے بڑی برکتیں وقت کے اماموں نے حاصل کی ہیں، اس بات کا اندازہ صرف ایک قول سے لگائیے۔ امام اعظم اور فقہ حنفی کے امام حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد الباقر سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی شخص اپنی حیات میں نہیں دیکھا۔ ہمارا سلام ہو حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ ان کے یوم وصال کی نسبت سے یہ خصوصی پروگرام ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور خراج محبت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ آج کی نشست میں ہمیں شرف یاب کیا ہے، اور میری خوش بختی ہے کہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ اس پروگرام میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے وسیلے سے بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے۔ عرض وطن کے بڑے مقتدر سکولر ہیں، بڑا خوب لب و لہجہ اللہ رب العزت نے اپنی بات کرنے کا انہیں عنایت کیا ہے۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ دی گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور کے، ہمارے انتہائی مکرم اور پوری دنیا میں عالمی شہرت کے حامل سکولر ہیں، محترم مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ خوش آمدید۔ بہت شکریہ، اور بڑی بندہ نوازی ہے، میرے لیے بڑا شرف ہے کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا آج کی اس خاص نشست کے لیے، اور یہاں QTV لاہور سینٹر سے، داتا کی نگری سے ہمارے تعلقات کا آغاز ہی حضرت امام جعفر الصادق کے اس میں گرامی سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ بڑی بہترین نسبت، اور میں خود بھی مشتاق تھا کہ آپ سے ملاقات بھی ہو، بڑی نوازش۔ کراچی سے تو بہت عرصہ تک مجھے موقع ملتا رہا، تو آج الحمدللہ بڑی نماز تشریف آوری کا بار دیگر بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ دوسرے سکولر آج دوسری دفعہ ہمیں شرف یاب کر رہے ہیں داتا کی نگری لاہور سے۔ میرے ساتھ جو ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، جو پروگرام جن کا سعادت مجھے ملتی ہے، آپ ریسرچ ایسوسی ایٹ ہیں الادراک ریسرچ سینٹر لاہور کے۔ بہت خوبصورت متواضع لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، حسن اور بیان کی ساری دولتیں ان کی گفتگو میں موجود ہوتی ہیں۔ جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نظامی صاحب قبلہ آپ کا بھی بہت شکریہ، الحمدللہ، بڑی نوازش، اور حضرت امام جعفر الصادق کی بزم میں آپ کا خیر مقدم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری آج کی نشست کے ممدوح امام اہل بیت اور شیخ الائمہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام،
آپ کے حالات زندگی جاننا، اکتساب فیض کرنا اور ان کی مبارک شخصیت کی جتنے گوشے ہیں وقت کے اندر ان سے ہم روشنی حاصل کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، سب سے پہلے جو ہمارے ممدوح ہیں اور جن کے اسم گرامی کی برکت سے آج ہم یہاں موجود ہیں اور ہدایہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے، اس سے آپ آغاز فرمائیے تاکہ آج کی نشست کے ممدوح کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہستیوں کے ذکر خیر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً ہماری عملی زندگی کے لیے انہی ہستیوں کی زندگی میں بہت سارا سامان ہدایت ہے، سامان معرفت الہی ہے، درست فرمایا، جسے حاصل کر کے ہم بھی اپنے مقصود تک پہنچنے کی کوشش اور صحیح کر سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، بلا شبہ آپ نے بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا، شیخ الائمہ۔ آپ شیخ الائمہ ہیں، شیخ الفقہاء ہیں، شیخ المشائخ ہیں، اللہ اکبر، اور اہل بیت اطہار کے وہ چشم و چراغ ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اور باطنی فیوضات کی ایک اپنے دور کی کامل تصویر کہا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اور کیوں ایسا نہ ہو، آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو آپ کے جینز ہوتے ہیں وہ بہت ساری خصوصیات کے کیریئر ہوتے ہیں، درست ایگری، اس لیے والدین کی بہت ساری عادات، ان کی خصوصیات آگے اولادوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ بالکل صحیح یوں اندازہ کیا جا سکتا ہے جیسے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، ان کی چال ڈھال، مسکرانا، بیٹھنا، اٹھنا وہ باپ کی طرح، دادا کی طرح یا اپنے خاندان اور آباء و اجداد کی طرح نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا، یہ جو ہے یہ کیوں ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جینز کیریئر بن جاتے ہیں ان خصوصیات کے، اور وہ پھر انہیرٹ ہوتا ہے۔ ایگریڈ، اب بلا تشبیہ اور بلا مثال وہ نسب مبارک جسے اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے منتخب فرمایا اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک فرمایا، اللہ اکبر، اور قرآن مجید اشارتاً اس کے بارے میں یوں بیان کرے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ تو قرآن جب بیان کرتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک پاکیزہ کلمہ حق، اس کی مثال ایک پاکیزہ شجرہ کی طرح ہے، اور پھر اس شجرہ کی تمثیل ہے چونکہ، تو لہٰذا تمثیل تو کسی نہ کسی کی اشارے کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور قرآن نے کہا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ یہ جو شجرہ ہے یہ ایک ایسا شجرہ ہے جو ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر ایک پھل دیتا رہے گا۔ صحیح۔ اب اگر اس سے مراد درخت لیا جائے تو کون سا درخت ہے جو ہر زمانے میں پھل دیتا ہے؟ تو یہ شجرہ مصطفیٰ ہے جس نے ہر زمانے میں ایک ایسا خوشنما پھل دیا جس سے امت کو روحانیت کی غذا میسر آئی، توحید اور معرفت الہی کی غذا میسر آئی۔ ایسے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ اپنے اس شجرہ نسب کی عملی تصویر بنتے ہیں کہ آپ کے شجرہ نسب کو اگر حصول برکت کے لیے دیکھا جائے تو آپ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے والد گرامی ہوئے، پھر وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے بیٹے اور فرزند ہوئے، پھر امام حسین، پھر حضرت علی المرتضیٰ، پھر حضرت ابو طالب، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک وہ چونکہ سیدہ کائنات اور حضرت علی المرتضیٰ آپ کو ہی امین بنایا گیا ہے آقا علیہ السلام کے نسب کا، جی درست، تو لہٰذا ہم اس میں بجا طور پر یہ بات مانتے ہیں اور دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ اس نسب مبارکہ کے حامل ایک ایک فرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جینز رکھے، پھر وہ خصوصیات رکھیں۔ تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نسب کے اعتبار سے بھی اس درجہ کمال پر نظر آتے ہیں، اور پھر اپنے حسب کے اعتبار سے بھی جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ علم کے معراج پر ہیں، وہ تقوی کی معراج پر ہیں، وہ سخاوت کی معراج پر ہیں، اپنے زمانہ مبارک کے اندر روحانیت کے اعتبار سے کتنے بڑے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کے اندر انہیں ایک جامع شخصیت بنایا ہے۔ جو آپ کا ابتدائیہ تھا
اس کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو وہ یوں بنتا ہے کہ گویا آج ہمیں مختلف چیزیں مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، مختلف علوم اور اس کی برانچز ہمیں تقسیم در تقسیم نظر آتی ہیں، اور اگر ہم اس کو کسی ایک جامع شکل میں دیکھنا چاہیں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ جامع المعقول، جامع المنقول اور علوم اور معارف کے ایسی کمپریہنسو شخصیت کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو کوئی اور دوسری مثال نہیں ملتی ہے۔ اور کیوں ایسا نہ ہوتا کہ جن کی رگوں کے اندر سیدہ کائنات کی تاثیر موجود ہو، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا یہ اعزاز بھی بخشیں، اور جن کو قرآن کہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ نفس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھہریں، تو پھر آپ ان کی عملی تصویر بنیں اور اپنے زمانے کے اندر جس طریقے سے، جس بصارت سے، جس بصیرت سے، جس محنت سے، جس مجاہدہ و ریاضت سے آپ نے زندگی بسر کی ہے، یقیناً وہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی مشعل رہا تھا، اور آج تک اور آج کے بعد پھر قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو کے لیے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بہت نوازش مفتی صاحب، گفتگو کی عمارت کی بنیاد اتنی اچھی فراہم اور بابرکت کر دی ہے کہ انشاءاللہ اسی کی برکت کے سہارے ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، شجرہ مبارک بیان ہو گیا امام جعفر الصادق کا، اور ابتدائی حالات بھی آ گئے اور ان کی شخصیت پر روشنی بھی بڑھ گئی۔ میں سوال آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں اور جواب کا طالب ہوں گا وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی ہے، کس ماحول میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جب گرون اپ ہو گئے، براٹ اپ ہوئے، تو پھر آپ کا علمی مقام جو ہے اسے دنیا کیسے دیکھتی ہے، یہ دونوں باتیں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے۔ یہاں ناظرین پروگرام میں پہلا وقفہ ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں ہم خراج محبت پیش کر رہے ہیں ان کے یوم وصال کی نسبت سے، اور اہل بیت کے فیض میں کبھی کوئی وقفہ نہیں ہوا کرتا، یہ پروگرام کی ایک علت ہے، اسی کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں وقفے میں جانا ہوتا ہے۔ آئیے وقفے کے بعد انشاءاللہ اس قیمتی معلومات کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ پروگرام ہے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے خصوصی یہ ایپیسوڈ ہے جو ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت اور خراج محبت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی تعلیمات اور ان کی مبارک شخصیت سے کسب فیض حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہم نے تلاش کیا آج کی اس نشست کی صورت میں۔ گفتگو کا آغاز بڑا پائیدار کیا جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے، اور دوسرا سوال میں نے عرض کیا مفتی غلام یاسین نظامی صاحب کی خدمت میں، جواب کا طالب۔ سب سے پہلے تو دینی تقاضے کے پیش نظر آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ بڑی نوازش ہے۔ اور یہ جو پروگرام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ ظاہری سی بات ہے، ہماری ممدوح ہستی جو ہیں وہ ہستی ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا امام جعفر صادق، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے انہوں نے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک فرد کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھائے، جینے کا کرینہ سکھائے۔ اگر دیکھا جائے نا، ہمارے ممدوح جو ہیں ان کی ولادت باسعادت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ پیر کے روز آپ پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو دو نسبتیں حاصل ہیں، ایک نسبت علوی بھی حاصل ہے اور ایک نسبت صدیقی بھی حاصل ہے، جس طرح کہ شجرہ نسب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا۔ اور آپ کے اگر دیکھا جائے نا، آپ کی عظمت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی جلیل القدر ہستی اور سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل جیسی جلیل القدر ہستی بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ آپ سے ہی اکتساب فیض انہوں نے کیا۔ بالکل صحیح، درست۔ اور اگر آپ کے جو اکتساب فیض کرنے والے شخصیات میں دیکھا جائے تو قریباً 4000 لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے ہی فیض حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ یہ سارے کا سارا فیضان وہ حاصل کہاں سے ہوا ہے؟ دیکھا جائے نا، امام سیدنا جعفر امام باقر، جن کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، یہ ان کے حوالے سے یہ بڑی معروف بات ہے، باقر العلوم، علوم کی وضاحت فرمانے والے، اور معنی یہ بھی کیا گیا علوم کو پھاڑنے والے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ہے، تو آپ اندازہ لگا لی امام زین العابدین آپ کے دادا جان،
انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے سیدنا قاسم ہے، وہ آپ کے نانا جان ہیں. اللہ اکبر. ان نانا جان نے آپ کی تعلیم و تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا. آگے والدہ ہیں سیدہ ام فرما، اللہ اکبر، فرما سبحان اللہ. انہوں نے آپ کو جو تعلیم اور تربیت، جس طرح کے وہ ماحول تھا، آپ اندازہ لگائیں. یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن شخصیات کا ذکر کرنے سے ہمارے جسم میں حلاوت محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہمارے قلوب و اذہان جو ہے وہ معطر و منور ہو جاتے ہیں بلا شبہ. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اگر زبان پر آ جائے تو زبان پاک و صاف ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو ہمارے ممدوح جو ہیں وہ ایسے ہیں. ان کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کی عظمت اور ان کی شان کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ جن کی شان اور عظمت کو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے ان 2 جملوں کے اندر بیان فرمایا ہے. اگر میں نے 2 سال امام جعفر صادق کے پاس جو اکتساب فیض حاصل کیا، اکتساب فیض کیا ہے، اگر وہ میں نے نہ کیا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. تو کیا یہ ان کی عظمت کے لیے کافی نہیں یہ ہے؟ اس شخصیت کے لفظ ہیں جن کی فقہ جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. آپ صرف کیا کہتے ہیں وہ یعنی فقہ کے امام نہیں ہے، امام الفقہ. آپ ہر علوم کے آپ امام ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ اصول حدیث ہو. ہر چیز کو آپ نے معراج تک پہنچایا ہے. اور دیکھا جائے زمانے کے اندر جس نے جو بھی علم حاصل کیا اس زمانے میں وہ فیضان ہے سیدنا امام جعفر صادق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام مالک جو ہے اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے پورے زمانے کے اندر اپنی پوری سیرت کے اندر سیدنا امام جعفر صادق سے بڑھ کر کسی کو صاحب علم و فضل نہیں دیکھا. اللہ اکبر. نہ صرف علم والا بلکہ فضل والا بھی دیکھا. نہ ان کے علم کے پائے کا کوئی فرد اس زمانے میں تھا اور نہ ان کے فضل کے پائے کا کوئی آدمی اس زمانے میں تھا. پورے زمانے کے اوپر علمی خیرات، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے والی ہستی جو ہے پورے زمانے کی، وہ امام جعفر صادق کی ہستی ہے کہ جنہوں نے لوگوں کا تعلق جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط بنایا. کیا کہنے ہیں. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب قبلہ، ہم درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح بھی مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے کیا یہ کم ہے کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس میں گرامی بار بار پکار رہے ہیں. ایک تسبیح، ایک ورد اور وظیفے کی شکل اللہ نے اس پروگرام کی صورت ہمیں عطا کر دی ہے. ہمارے ممدوح راضی ہوں ہم سے بھی، تمام دیکھنے والوں سے، اور حضور علیہ السلام کی پوری امت سے، اور خانوادہ تطہیر کی خیرات ہم فقیروں کو ملتی رہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو سیرت اور ان کے جو اخلاق کریمانہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کی کچھ جھلکیاں عنایت ہو جائیں تاکہ ہماری یہ جو تیرہ شبی ہے اور ہماری تاریک زندگیاں ہیں اس میں کچھ روشنی کی کرنیں ہمیں موصول ہو جائیں. بہت شکریہ. بہت اہم سوال ہے اور یقیناً ہمیں آج ان کی سیرت مطہرہ کو، ان کی اخلاق کریمانہ کو، ان کی عادات کریمانہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسی سے انسان کی زندگی سنورتی ہے. صحیح فرمایا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے چونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے زیر سایہ تربیت حاصل کی بچپن میں، جیسا کہ حضرت نے ذکر فرمایا، اور پھر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور پھر آپ کی والدہ جو حضرت ام فروا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتے کی بیٹی، پڑپوتی، اور وہ 2 نسبتوں سے ایک نسبت سے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی بھی بنتی ہیں، یعنی ماں اور باپ 2. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 بار ان سے ولادت کا تعلق رکھتا ہوں. تو یہ جو فیض وہاں پر جمع ہوا تو اس کا اظہار آپ کی سیرت میں ہوا. سیرت میں آپ کے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عبادت اور بندگی، ریاضت اور مجاہدہ کے اندر بھی نقطہ کمال پر تھے، لیکن سیرت جس کا تعلق حقوق العباد سے بنتا ہے. میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر دیتا ہوں. آپ کی شخصیت اور زندگی کے اندر جو تحمل مزاجی، لوگوں کے ساتھ نرمی، اور آگے جو فرد آپ کے سامنے کھڑا ہے اگر وہ کوئی ایسی بات بھی کر رہا ہے جو خلاف حقیقت ہے، پھر بھی اس پر پردہ ڈال کر اور اس کی بات کو تسلیم کر لینا. ایک دن مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص اچانک آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ نے میری اشرفیوں بھری تھیلی اٹھا لی ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا اچھا اس میں کتنا تھا؟ تو نے کہا جی 1000. آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو. گھر لے گئے اور اسے 1000 اشرفیوں کی تھیلی دے دی. وہ شخص واپس آیا اور اس نے اپنا سامان اٹھا کے جانے کی تیاری کی تو دیکھا وہ اس کی جو اپنی تھیلی جو اس کے گمان میں گم ہو گئی تھی وہ اسے کپڑوں کے اندر اسے مل گئی. تو اتنا شرمندہ ہوا
کہ بھی میں نے ان پر الزام لگا دیا بھی آپ نے چرائی ہے، اور حالانکہ یہ تو کپڑوں کے نیچے لپٹی پڑی ہے یہاں. واپس پلٹ کے جاتا ہے ان کی خدمت میں، عرض کرتا ہے حضرت ماجرا تو اس طرح سے ہے اور مجھے غلط فہمی ہو گئی، تو یہ آپ اپنی امانت واپس وصول فرمائیں. تو آپ نے نہ تو اسے شرمندہ کیا کہ بھی آپ نے بغیر سوچے سمجھے مجھ پر الزام لگایا، نہ اسے شرمندہ کیا. یہ تکریم انسانیت کا اظہار تھا اہل بیت اطہار کی ان ہستیوں کی طرف سے کہ کسی انسان کو شرمسار نہیں کرنا ہے. پھر دوسرا آپ نے اس کو واپس قبول نہیں کیا، فرمایا ہم تو اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ایک بار کسی کو کچھ دے دیا ہے تو پھر واپس لینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اسی طرح سخاوت کے نقطۂ کمال پر ہیں. پھر سخاوت کے علاوہ آپ کی سیرت مطہرہ کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، چونکہ آپ تابعی تھے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو اس دور کے تمام تابعین اور تبع تابعین، ان میں فقہا بھی تھے اور صوفیاء بھی تھے، وہ سارے آپ کی بارگاہ سے خیرات پانے والے تھے. تو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے قیمتی لباس پہن رکھا ہے. اللہ اکبر. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے آباء و اجداد تو اس طرح قیمتی لباس نہیں پہنا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا ہاں بات درست ہے، مگر ایک تو اس زمانے کے تقاضے بدل گئے ہیں، دولت کی فراوانی ہے ہر طرف، تو اس لیے میں نے قیمتی لباس پہنا ہے. مگر آپ نے اس قیمتی لباس کو جو تھوڑا سا یہاں سے ہٹایا تو دیکھا کہ اندر جو آپ نے اس کے اندر جو لباس پہنا ہوا ہے وہ وہی کھردرا لباس تھا جو کہ صوفیاء کرام کا طریق رہا ہے، اور وہ اسی سنت پر اسی طریق پر آج تک صوفیاء چل رہے ہیں اور چلتے رہے. تو پھر آپ نے وہ دیکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیرت کے اندر جہاں اخلاق حسنہ کو جمع کی فرمایا، بصیرت کو جمع کیا، لوگوں کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جمع فرمایا، وہاں عبادت اور بندگی وہ ایک الگ پہلو ہے. مگر یہ جو حقوق العباد سے متعلق سیرت اور کردار کا نمونہ ہے، یہ آپ کی ذات کے اندر بہت درجہ اتم موجود. سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ. جناب غلام یاسین نظامی صاحب، حضرت امام جعفر الصادق کے جو مبارک معمولات ہیں اس کی کچھ تفصیل ہمیں فراہم کیجئے. آپ کا جو عبادت کا ذوق ہے، جس طرح بھی فرمایا گیا کہ جو آپ کا ذوق عبادت ہے، جو جتنا بڑا صوفی اللہ رب العزت نے آپ کی شکل میں اس زمانے کے لوگوں کو دیا، اس کی بھی کوئی مثال اور مثل اس زمانے میں نہیں تھی. تو آپ ان کا ذوق عبادت اور معمولات جو ہیں اس کی کچھ کرنیں عنایت کیجئے. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی سیدنا امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں نا، میں نے ان کو 3 عبادتوں میں سے ایک عبادت میں ضرور مشغول پایا ہے. اللہ اکبر. یا تو میں نے ان کو نماز کی حالت میں دیکھا ہے، یا تلاوت کلام عزیز کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا روزے کی حالت میں ان کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. اب آپ بیان فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس آیا ہوں، ان 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں نے ان کو ضرور پایا ہے. اب آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا نماز کے ساتھ ان کی رغبت کتنی تھی، قرآن عزیز کے ساتھ اور روزے کے ساتھ کتنی رغبت تھی. جو ہمارے ممدوح ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، ہم بھی ان کے فالوور ہیں، ان کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ان کا یہ معمول مبارک جو ہے یہ ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے. ہم بھی اپنا تعلق نماز کے ساتھ مضبوط بنائیں، تلاوت کلام عزیز کے ساتھ، اور روزے جو ہیں ان کو جس طرح کے فرضی روزے ہیں، سنت روزے بھی ہیں، ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسرے مقام پر دیکھا جائے نا، آپ کی عبادت کا عالم کہ آپ کے اندر خوف خدا بہت زیادہ تھا. اللہ اکبر. بسا اوقات اس عالم میں آپ قبرستان کی طرف چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جو اہل قبور ہیں آپ ان سے مخاطب ہوا کرتے تھے، آج تم یہاں پر ہو نا، کیا تم میری بات کو سن رہے ہو؟ پھر آپ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے، پھر فرماتے آج تم یہاں پر ہو نا، تو کل کو میں نے بھی یہاں پر ہونا ہے. میری آواز جو ہے وہ تم تک پہنچ رہی ہے، تمہاری آواز جو ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچ رہی. بس یہی عالم میں یہی گریہ زاری، یہی کیفیات ہوتی ہیں، اور صبح کا وقت ہو جاتا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں خوف خدا کا یہ عالم ہو، حالانکہ دیکھا جائے ان کے پاس کون سی ایسی فضیلت ہے جو نہیں ہے، کون سی ایسی نسبت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. ان تمام نسبتوں کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ جناب ساری رات گریہ زاری کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حضور روتے رہتے ہیں.
اور دوسرے مقام پر دیکھا جائے سیدنا داؤد طائی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار ان سے پوچھا حضور آپ مجھے کوئی نصیحت تو فرمائے، تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور خاموش رہنے کے بعد آپ فرماتے ہیں بھئی دیکھو تو مجھے نصیحت کے بارے میں کہہ رہے ہو، اگر کل قیامت والے دن میرے جد امجد نے، میرے نانا جان نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تو نے میری حیات مبارکہ پر صحیح معنوں میں عمل کیا ہے کہ نہیں، تو میں وہاں پر کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ دیکھا جائے ہمارا یہ ماننا ہے، ہماری یہ عقیدت اور محبت ہے، ہمارے ممدوح جیسا کائنات میں کوئی ممدوح نہیں ہے، ان کی عظمت اور ان کی فضیلتوں کے دم بھرنے والے جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، جناب سیدنا امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جناب سیدنا امام مالک، کتنی جلیل القدر ہستیاں ہیں، اور کون سا ایسا صوفی ہے جو ان کی محبت کا دم نہیں بھرتا، اور کون سا ایسا عالم ہے یا صوفی ہے جو اپنی نسبت سیدنا امام جعفر صادق کی طرف کرنے میں فخر محسوس نہیں کرتا؟ تو دیکھا جائے نا، ان تمام عظمتوں اور فضیلتوں کے باوجود، ان تمام نسبتوں کے باوجود ان کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے اور اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ دیکھو میں کہاں ہوں تمہیں نصیحت کرنے والا۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں، پھر سیدنا داؤد طائی نے کہا اگر اہل بیت اعظام کے اس فرد جلیل کی عظمت کا یہ عالم ہے تو ہم گناہگار کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم فقیروں کا سلام ہو اور آپ ناظرین کی جانب سے بھی حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے خدمت میں اللہ رب العزت ان کے نقوش پاکی روشنی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک مختصر وقفہ۔ ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے، پروگرام امام جعفر الصادق علیہ السلام ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ کے یوم وصال پر یہ خصوصی نشریات ہے جو ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت اور خراج محبت کے طور پر نشر کی جا رہی ہے۔ میں بڑھوں گا جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی جانب۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی جو تعلیمات اور نصائح ہیں، انہوں نے امت کے لیے، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اور ہم فقیروں کے لیے جو نصیحتیں فرمائی ہیں وقتاً فوقتاً، قبلہ اس کی کچھ جھلکیاں، اس کے کچھ اشارات عنایت کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ اور ہماری عملی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات اور آپ کے نصیحتیں، یا بلکہ جو آپ نے اپنے علم اور معرفت کا نچوڑ امت کو عطا فرمایا، اس سے اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کریں۔ اس میں سے ایک بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ خصومت فی الدین سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، خصومت فی الدین۔ چونکہ جو آپ کا دور مبارک تھا نا، اس دور میں علم بھی اپنے عروج پر تھا، صحیح، اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رفتہ رفتہ چونکہ اس ایک صدی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر علم الکلام ایک باقاعدہ ایک شکل اختیار کر برانچ بن گیا، اور پھر وہ مناظرانہ دور آ گیا۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ ابتدا ہو رہی تھی اس دور کی۔ سیاسی اعتبار سے تو افراتفری تھی اور وہ ایک الگ داستان ہے، مگر مذہبی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، علمی اعتبار سے مناظروں نے رواج پکڑنا شروع کر دیا تھا۔ اور جب مناظرہ ہوتا ہے تو آپ نے جو بات گہری فرمایا خصومت فی الدین سے بچو، یہ دلوں کو اللہ تعالیٰ سے بیزار کرتا ہے اور نفاق پیدا کرتا ہے، کیونکہ پھر عقل اسی کے اندر مشغول ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی کا رد کرنے لگیں گے ڈیفینیٹلی وہی سوچتے رہیں گے، رد کریں گے تو پھر وہی سوچتے رہیں گے، اور پھر رد کرتے کرتے انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اعتدال کی راہ پر قائم رہ سکے، کیونکہ رد مقصود ہو جاتا ہے، پھر ہر حال میں رد کرنا ہے، تو لہٰذا اعتدال پر کھڑے نہیں رہیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ نے یہ جو بات فرمائی، اگر آج ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں اور اپنے حالات کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں فی زمانہ ہمارے مذہبی طبقے کو بالخصوص اور عامت الناس کو بالعموم اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ دینی معاملات کے اندر یہ جو مناظرانہ ماحول ہے، جھگڑے ہیں، رد ہے، پھر اس کا رد ہے، پھر اس کا رد ہے، ہاں اپنی بات ضرور کریں، حق بات ضرور پہنچائیں، جہاں آپ کو لگتا ہے آپ کے علم اور یقین کے مطابق کہ معاشرے کے اندر کوئی غلط چیز، غلط نظریہ، غلط بات رواج پا رہی ہے یا ابھر رہی ہے، تو آپ اس کی روک تھام ضرور کریں، مگر کم سے کم اپنا لب و لہجہ، انداز، اسلوب ایسا رکھیں کہ جو ناصحانہ ہو، جس سے نصیحت پیدا ہو اور اس کے امپیکٹ سے سوسائٹی کے اندر اصلاح پیدا ہو، نہ کہ انتشار پیدا ہو۔ تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو نصیحت فرمائی ہے، یہ ہمارے حالات کے مطابق
بہت مناسب ہے کہ خصومت فی الدین سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے اور رب تعالیٰ سے انسان کو بیزار کرتی ہے اور عقل کو مشغول کرتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح آپ نے دنیا کے بارے میں بھی ایک نصیحت فرمائی، دنیا کے بارے میں آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو دنیا سے بے رغبت رکھو، کیونکہ جو فقر ہے وہ آقا علیہ السلام کا بھی فخر تھا اور اہل بیت اطہار ان ہستیوں کا بھی فخر تھا۔ تو دنیا برتنے کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز نہیں، کیا قیمتی بات، لہٰذا حسب ضرورت اسے برتا ضرور جائے، ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، حاجات ہیں، وہ ضرور پوری کریں، مگر یوں رہیں کہ یہ دنیا سے دل نہ لگے، بے رغبتی، اس کے اوپر بھی آپ نے فوکس کیا۔ تو اسی طرح اور بہت ساری آپ کی تعلیمات ہیں اور آپ نے نصیحتیں فرمائیں جو ہماری عملی زندگی کے لیے ہیں۔ اور ایک آخری چیز اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کا جو علمی حلقہ ہوا کرتا تھا وہ جہاں حدیث کے علم میں ہوتا، تفسیر کے باب میں ہوتا، علم الکلام کے باب میں ہوتا، وہ اسی طرح ظاہری اور دنیاوی علوم کا بھی حلقہ آپ شامل فرماتے تھے، حتیٰ کہ بڑے بڑے مسلم سائنسدان ان کے جو ابتدائی علوم ہیں وہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مرہون ملت ہیں، حتیٰ کہ جابر بن حیان 200 کتابوں کا مصنف اور 200 کتابوں کا مصنف جس نے کیمیا اور کئی علوم کی بنیاد رکھی، وہ آپ کا شاگرد ہے، آپ سے فیض پاتا ہے۔ تو گویا آپ کے علمی حلقہ کے اندر جس طرح دینی اور دنیاوی یا مذہبی اور دنیاوی علوم جمع تھے، تو اسی طرح ہمیں بھی آج ضرورت ہے کہ ہم ان علوم کو اپنی زندگی کے اندر لائیں اور اس سے ایک ایسا ویژن حاصل کریں جس سے نوجوان نسل کو دین کی تبلیغ کرنے اور ابلاغ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ بڑی قیمتی بات مفتی صاحب قبلہ، بڑی نوازش۔ ہمارے پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں اور یہ پاکیزہ نفس لوگ جو ہیں ان کا ذکر خیر تو ایسا ہے کہ جو ہماری روح کا بھی وظیفہ ہے، تو ہم مجبور صرف اپنے حدود و قیود سے ہیں، تو تھوڑے وقت کی نوکری بھی امام قبول فرما لیں تو ان کی مہربانی ہے۔ آج کے اس پروگرام کو کیسے سم اپ کرتے ہیں ایک پیغام کے طور پر، جس طرح مفتی صاحب نے ان کے نصیحت اور ان کے واعظانہ طرز اسلوب کی بات کی اور بتایا کہ وہ کیسی شخصیت ہے، ہمیں کیسا بننا چاہیے، آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام نشر کرتے ہیں امام جعفر الصادق کی سیرت کی روشنی میں؟ یہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا نا ہماری مختصر سی بزم، اسی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں وہ مختصر عمل جو تقوی کے ساتھ ہو اس عمل سے بہتر ہے جو بغیر تقوی کے ہو۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، پھر اسے نشر فرمائیے۔ جی میں عرض کروں، آپ نے جو فرمایا نا کہ ہماری یہ مختصر سی بزم، آپ فرماتے ہیں وہ مختصر عمل جو تقوی کے ساتھ ہو وہ مختصر، وہ افضل اور برتر ہے اس عمل سے جو بغیر تقوی کے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ظاہر سی بات ہے، تقوی جو ہے پورے دین کا دار و مدار ہی اسی بات پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ آپ نے حقوق العباد پر بڑا زور دیا ہے اور آپ بڑی نصیحت فرماتے ہیں، آپ کی جو پند و نصائح ہیں ان کے اندر یہ بات شامل، آپ فرماتے ہیں 4 کاموں میں کبھی بھی کسی کو آر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 والد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے میں، نمبر 2 اللہ اکبر، دیکھیں خدمت کرنے بھی نہیں، بس والد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے میں۔ خدمت تو ابھی دور کا مرحلہ ہے، وہ دور کا مرحلہ ہے، کتنی خوبصورت بات۔ دوسرے نمبر، سبحان اللہ، دوسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں مہمان کی خدمت کرنے میں۔ تیسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں اپنے چوپاؤں کی خود خدمت میں چاہے اس کے 100 خادم ہوں۔ اللہ اکبر، حضور کی سنت مبارکہ ہے، کیا بات ہے۔ کیا صحابہ کرام جو ہے وہ حضور کے چوپاؤں کی خدمت نہیں کر سکتے تھے؟ حضور بنفس نفیس فرماتے ہیں، سنت مبارکہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ فرماتے ہیں اپنے استاد کی خدمت کرنے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ یعنی جس نے جو فیضان بھی پایا ہے وہ یعنی والد کی تعظیم سے، استاد کی خدمت سے، جانوروں کی خدمت سے اور مہمان کی خدمت سے۔ اور کتنی خوبصورت بات آپ نے اپنی نصیحت کے اندر فرمائی۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں نیکی 3 خوبیوں کے بغیر نہ تو مکمل ہوتی ہے اور نہ اکمل ہوتی ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ نمبر 1 اسے جلدی کرنا، واہ واہ واہ۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا اسے چھوٹا سمجھنا، یہ نہ سمجھنا بھی یہ بہت بڑی نیکی جو میں نے بڑا کو کمال کر دیا ہے، یعنی فخر و تکبر نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح، عاجز اور انکساری ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں پھر نیکی کر کے اسے چھپانا۔ ہائے ہائے، یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر تم اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو گے نا، پھر اللہ پاک جو ہے وہ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اللہ اکبر، تمہاری تمام کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اور دیکھا جائے نا، میں یہ بات کہنا چاہتا تھا
کہ ہماری ممدوح وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ اکبر، ان کی باتیں کرنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک بیان کیا گیا ہے نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ ان کی نسبتیں، ان کی فضیلتیں وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ان کی ذات بابرکات ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ممدوح کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، بڑی خوبصورت اور بڑی روح پرور یہ بزم ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے سجی ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں، اور اس کا خلاصہ ہے کلام جو ہے وہ جس طرح مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے اور جناب غلام یاسین نظامی صاحب نے نشر فرمایا، وہ دونوں ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے سارا عقیدت نامہ ہے اس بزم کے اندر سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا ایک قول نشر کرتے ہوئے میں منقبت کے چند کلمات پیش کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مشائخ کی حکایات جو ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مریدوں کے دل قوی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اپنے قلوب کو قوی کرنے کا، اپنے وجود اور بدن کو برکت دینے کا اور اپنی روح کے لیے تطہیر کا مادہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ میں بہت شکر گزار جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کا، جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب آپ کا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان خوبصورت محفلوں کے لیے تشریف لایا کریں گے اور ہمارا عزت اور مان بڑھاتے رہیں گے۔ آپ کا میزبان صفدر علی محسن منقبت کے ان کلمات کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوگا، اور نیکی اور خیر کی کسی اور مجلس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات چہرے گی۔ حضرت مظفر وارسی علیہ رحمہ کا یہ سلام ہے، سلام بڑا روح پرور ہے مفتی صاحب قبلہ، اور جناب نظامی صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا۔ وہ لکھتے ہیں جعفر صادق امام صدق پرور پر سلام۔ یہ سلام ہے چند کلمات اس کے۔ جعفر صادق امام صدق پرور پر سلام، جانشین عابد و شبیر و حیدر پر سلام۔ اللہ اکبر۔ جانشین عابد و شبیر و حیدر پر سلام، طالب خوشنودی صاحب علم کثیر، طالب خوشنودی صاحب علم کثیر، وارث فضل و کمالات پیمبر پر سلام، وارث فضل و کمالات پیمبر پر سلام۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہم نے ساری گفتگو کی ہے دینی علوم کی اور عصری تقاضوں کی، اس کا احاطہ کیا جناب مظفر وارسی نے۔ علم اسلامی کا ایک مرکز تھی اس کی جھونپڑی، اللہ اکبر۔ علم اسلامی کا ایک مرکز تھی اس کی جھونپڑی، عرصۂ خاک و حذف کے کیمیا گر پر سلام، عرصۂ خاک و حذف کے کیمیا گر پر سلام، اور جس کے آگے عقل زانوئے تلمذ تہ کرے، جس کے آگے عقل زانوئے تلمذ تہ کرے، اس حسینی ہاشمی الوی کلندر پر سلام، اللہ اکبر، اس حسینی ہاشمی الوی کلندر پر سلام۔ مفتی صاحب قبلہ شعر دیکھیے، میں مرید بو حنیفہ کا وہ پیر، اللہ اکبر، ساری دنیا امام اعظم کے مریدی میں ہیں اور وہ مرید ہیں حضرت امام جعفر صادق کے۔ میں مرید بو حنیفہ کا وہ پیر، پیشوا کے پیشوا رہبر کے رہبر پر سلام، پیشوا کے پیشوا رہبر کے رہبر پر سلام۔ مقطع ہے مظفر وارسی کا، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تشنگی جس کا خزانہ صبر جس کی جائیداد، تشنگی جس کا خزانہ صبر جس کی جائیداد، روح پر اس کی مظفر اس کے پیکر پر سلام، روح پر اس کی مظفر اس کے پیکر پر سلام۔ جعفر صادق امام صدق پرور پر سلام، جانشین عابد و شبیر و حیدر پر سلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے